یا کوئی لب خاموش نہ ہو، مل کے پڑھیں ذرا وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا مل کے ذرا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا کلام ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی حضور کی بارگاہ میں ہماری بھی حاضری لگ جائے؟ تو مل کے پڑھیں ذرا سارے، سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا گئے یہ کون دے منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا۔ الحمدللہ الذی وکفا والصلاة والسلام علی سید الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجیں اس یقین سے کہ آپ یہاں پڑھتے ہیں اور مدینے میں مصطفیٰ علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، وہ آخری آپ بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں،
آگے آ جائیں حضور، آگے آ جائیں. پھول جو ہوتا ہے نا یہ گلدستے کی صورت میں بڑا پیارا لگتا ہے، اور جب ایک پتی اس کی وہاں پڑی ہوگی اور ایک وہاں پڑی ہوگی تو پھر وہ پیارا نہیں لگے گا. کہیے ذرا سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ. کوثر کا ایک چھوٹا سا معنی بیان کروں گا، اس کے بعد شاہ صاحب نے مجھے منقبت کے اشعار کہا ہے تو جلدی جلدی بات سنا کے وہ میں نے اشعار پیش کرنے ہیں. کہیے ذرا سبحان اللہ. رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب کوثر کے اگر آپ معنی پڑھیں تو مفسرین نے ڈھیروں معنی بیان کیے. کوثر کا ایک معنی خیر کثیر ہے. کیا معنی ہے؟ بولیے ذرا کیا معنی ہے؟ خیر کثیر. رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں، جب بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے سبحان اللہ تملأ المیزان، نبی پاک فرماتے ہیں رب اس کو میزان بھر کے ثواب عطا فرماتا ہے. پھر کہیے سبحان اللہ. اور جتنی مرتبہ کہیں گے اتنی مرتبہ جنت میں درخت لگ جائے گا. اور کیا چاہیے؟ کہیے ذرا سبحان اللہ. رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. اب خیر کثیر کی وضاحت کروں تو رب قرآن میں سورۃ ضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. آگے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی مانگنے والا آ جائے، کوئی بھی فریاد لے کر آ جائے، کوئی بھی عرض کر کے یوں کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، کوئی بھی مانگنے والا آ جائے، جب بھی حضور آپ کے در دولت پر کوئی بھی آ جائے تو آپ نے اس کو انکار نہیں کرنا. آپ نے اس کو انکار نہیں کرنا. مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تفسیر نعیمی میں بھی اس حوالے میں لکھا ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ رب نے یہ جو فرمایا نا محبوب آپ کے در پہ کوئی بھی آ جائے آپ نے اس کو انکار نہیں کرنا. اب حضور کے در پر ایک سوالی نہیں بلکہ لاکھوں سوالی آتے ہیں. ہر سوالی کی فریاد اپنی ہے. ہر سوالی کی فریاد، کوئی دکھ سنانے آتا ہے، کوئی رزق کی تلاش میں آتا ہے، کوئی اپنے غم بتانے آتا ہے، کوئی فریاد لے کر آتا ہے تو کوئی فریاد لے کر آتا ہے. اور صرف فریاد لے کر ہی نہیں آتے بلکہ بخشش مانگنے بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. بخشش مانگنے بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. میں نے جو آیا پڑھی ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ، اس میں السائلہ پہ جو الف لام ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ استغراق کا ہے. وہ کون سا الف لام ہے؟ اب سائل کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب سائل کوئی بھی آ جائے، وہ کسی قسم کا بھی آ جائے. اب اس میں مسلمان بھی شامل ہو گئے اور مسلمان کے علاوہ بھی قومیں شامل ہو گئیں. فرمایا ہے محبوب آپ کے در پہ کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو، یا رسول اللہ جب آپ کے در دولت پر آ جائیں، اے محبوب آپ سے مانگنے آ جائیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. رب فرماتا ہے محبوب اس کو انکار نہیں کرنا، جو مانگے اس کو عطا کر دیا جائے، اس کو دے دیا جائے. وجہ کیا ہوئی؟ اب مانگنے والے کی، ہر مانگنے والے کی فریاد اپنی ہے. کوئی دکھوں کا مداوع لینے آتا ہے تو کوئی خیر مانگنے آتا ہے تو کوئی رزق کی تلاش میں آتا ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی حضور کی ایک بارگاہ میں لے کر آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ہڈی کو درست فرما دے. کوئی آنکھ نکلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آنکھ درست فرما دے. ہر فریاد رس کی فریاد اپنی ہے
لیکن محبوب کی بارگاہ میں کسی کو انکار نہیں ہے. رب فرماتا ہے محبوب جو بھی آ جائے اس کو عطا فرما دو. وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب انکار نہیں کرنا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، اتنا دے دیا ہے کہ کوئی بھی سوالی آ جائے اس کو خالی لٹانا. امام حسین کی بارگاہ میں حاتم طائی کا بیٹا آیا اور بات سناتے ہوئے کہنے لگا میرے بابا کے در کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ بولیے ذرا کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. 8 دروازوں پر ایک ہی فقیر بار بار جائے تو اس کو خیرات مل جاتی ہے. ایک ہی فقیر پہلے دروازے پر جائے اس کو وہاں سے بھی مل جاتا ہے. وہی فقیر دوسرے دروازے پر جاتا ہے اس کو خیرات وہاں سے بھی مل جاتی ہے. وہی فقیر اگر چوتھے دروازے پر، حتیٰ کہ 8 کے 8 دروازوں پر ایک ہی فقیر جائے اس کو خیرات مل جاتی ہے. امام حسین فرمانے لگے تمہارے بابا کے در کے تو 8 دروازے ہیں اور مانگنے والا 8 دروازوں پر جائے اس کو خیرات بھی مل جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ بھوکا رہتا ہے. لیکن سنو میرے نانا کا در ایسا در ہے، دروازہ ایک ہی ہے، جو ایک بار مانگتا ہے محبوب اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دوبارہ کسی اور در پر جانے کی حاجت نہیں رہتی ہے. سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. کچھ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اور جہاں بھی ہو وہیں سے دو. صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر. پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اور مظفر جب بھی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. اور مسلمانوں درود والہانہ بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. تم مانگ کر تو دیکھو حضور سے. امام حسین فرمانے لگے میرے نانا کا در کا دروازہ ایک ہی ہے لیکن سائل ایک بار مانگتا ہے تو محبوب اس کو بادشاہ بنا کر لٹا دیتے ہیں. لیکن انکار نہیں ہے تو پھر ہم کیوں نہ حضور سے فریاد رسی کریں، حضور سے کیوں نہ مانگیں. ہم نے زمانوں والوں سے مانگا ہے. کبھی ہم نے گھر میں بیٹھ کے 5 منٹ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگائی ہو اور اس طرح عرض کیا ہو یا رسول اللہ مجھے یہ بھی دکھ ستاتے ہیں، مجھے یہ بھی پریشانیاں ہیں، حضور میری مدد فرمائیں. کبھی مانگ کر تو دیکھو، جب ان سے مانگو گے تو رب تعالیٰ تمہارے دلوں میں لذت پیدا فرما دے گا اور پھر ان سے ہی مانگا جائے گا، دوبارہ اور کسی سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور دل بھی نہیں کرے گا. کہیے ذرا سبحان اللہ، کہیے ذرا سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ. تو کس سے مانگنا ہے؟ کیوں مانگنا ہے ان سے؟ رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، فرمایا جتنا خیر کثیر تھا اے محبوب ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو جب خیرات ملنی حضور کے در سے ہے، سب کچھ حضور کو ہی رب نے عطا فرما دیا ہے، اور کسی کے در پر کیوں جائیں اور کسی سے کیوں مانگیں؟ تو جب ملنا ان کی بارگاہ میں ہے، ان کی بارگاہ سے ملنا ہے تو پھر انہی سے مانگا کریں. صلو علی الحبیب. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں حضور کی محبت کو پیدا فرمائے. تلاوت ہو چکی ہے، یہاں تلاوت کا دوبارہ نام ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ. میں منقبت کے یہ 11ویں شریف کی محفل پاک میلاد مصطفیٰ کی چنیں 11ویں شریف کی نیت کھا لیں وہ بھی گزر رہی ہے، دو میں ہو گئی. کہو ذرا سبحان اللہ. منقبت پڑھیں گے مل کے انشاءاللہ بہت سرور آئے گا. شاہ جی آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد رسی کرنی ہے اور منقبت پڑھنی ہے. 2 اشعار پڑھ کے میں شاہ صاحب کو دعوت نعت دوں گا. کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث
از بندے غم آزاد کن، دردین و دنیا شاد کن، دردین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، 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 امداد کن۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ گئے لاج جاگو سے اعظم امداد کن، امداد کن، امداد کن۔ اب ان کی آواز سننی ہے، ان کی بھی آواز ہے کہ یہ بھی مانگنے والے ہیں حضور غوث پاک سے کہ نہیں؟ مل کے ذرا امداد امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، دردین و دنیا، دردین و دنیا، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن۔ نکالا گئے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، نکالا گئے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، دردین و دنیا، دردین و دنیا، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن۔ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن۔ مل کے ذرا امداد کن، امداد کن، از بندے غم، اپنی اپنی جولیاں پھیلا دیں اور استغاثہ کریں، ہو سکتا ہے کرم ہو جائے اور حضور غوث پاک کے اس توسل سے نبی پاک کی زیارت بھی آج خواب میں تشریف لے آئیں اور حضور کی زیارت ہو جائے۔ مل کے ذرا امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، دردین و دنیا شاد کن، دردین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، صلو علی الحبیب۔